السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اور اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کے سامنے جو آیتیں تلاوت کی جائیں گی، اس کو کوئی غلط فہمی نہ لے، کوئی غلط رنگ نہ لے۔ یہ بتانے کا مقصد ہے کس طرح میں نے اپنی زندگی قرآن کی آیتوں سے ہدایت لی ہے۔ مختلف اوقات پر، مختلف سچویشنز پر، مختلف جو میں نے لیکچرز دیے ہیں، وہ چند آیتیں میں پیش کر رہا ہوں۔ سورہ القصص 28، اس کی 86 آیت ہے، وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ۔ اور تو نے امید نہیں کی تھی کہ کتاب تیری طرف القا کی جائے گی، صفائی یہ کہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے، بس تو انکار کرنے والوں کو مددگار نہ ہو جا۔ زندگی میں جب اللہ اس کے رسول کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، میں مرچنٹ نیوی کا آدمی، جو میں اپنی زندگی گزار رہا تھا، میرا کوئی تعلق نہیں تھا کہ میں شاید قرآن پڑھوں اور عربی پڑھوں اور آیتیں پڑھوں اور سمجھوں اس میں کیا لکھا ہے۔ میرا کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا لائف میں۔ تو یہ آیت بتاتی ہے، قرآن میں آپ جب پڑھتے تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے آپ سے کہہ رہا ہے۔ الزمر 39:41 آیت، اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ بے شک ہم نے تم پر انسانوں کے لیے حق کے ساتھ کتاب نازل کی، بس جس کسی نے ہدایت حاصل کی تو اپنے ہی نفس کے لیے حاصل کی، اور جو کوئی گمراہ ہوا تو اپنے ہی نفس کے لیے گمراہ ہوا، اور تو ان کے اوپر وکیل نہیں ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، یہ جو کتاب ہے میرے لیے وہ کیسے شاہراہ بنتے ہیں، میں اس کتاب سے کیسے گائیڈنس لے رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے چلا رہا ہے کہ اس طرح تمہارے اوپر نازل کی جائے، تم تاکہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، خود کو بھی دے رہا اللہ تعالیٰ، یہ ذریعہ بن رہا ہے۔ اگر انسان پہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کری حق کے ساتھ لوگوں کے لیے، تاکہ اپنا انسان اپنی نفسیات کا وہ معاوضہ نہ کرے، نفسیات کو دیکھے، اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرے، جو کوئی صحیح کرے گا اسی کے لیے، اور جو نہیں صحیح کرے گا اسی کا اپنا نقصان ہو جائے گا۔ سورہ القصص 28:87، وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور تجھے اللہ کی آیت کے بارے میں کوئی نہ روکے بعد اس کے کہ وہ تیری طرف نازل ہوئی، اور اپنی رب کی طرف دعوت دے، اور تو مشرکوں میں سے نہ ہو جا۔ یہ سمجھ لیے کہ کوئی بھی آدمی، بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، کوئی بھی آدمی اگر اللہ اس پہ آیت نازل نہیں کرے گا تو آپ کچھ بھی نہیں بول سکتے کتاب کے بارے میں۔ نازل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پیغمبر ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے معاشرے میں نازل کو اتنا وہ بنا دیا، ایک ہوا سا کہ بھائی آپ پہ کیا نازل ہو رہا ہے قرآن؟ تو اگر قرآن کا آپ کہتے ہیں ہاں نازل ہو رہا ہے، تو کیا آپ رسول اور نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں کیا؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ آپ سے مجھے بتائیے، انسان یہاں جتنے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا اللہ ہم سے کلام نہیں کر سکتا کتاب کے ذریعے؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں اللہ آپ سے کلام نہیں کر سکتا کتاب کے ذریعے، تو اس کتاب کو پڑھنا ہی چھوڑ دیں آپ۔ یہ کتاب جو ہے انسان سے بات چیت کرتی ہے، آپ کو ہدایت دیتی ہے، آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اس سچویشن میں۔ اب اندازہ کریں کہ شیطان جو سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا، اسی کتاب میں اللہ سے کلام کر رہا ہے۔ کیا آپ اپنے کو اس سے بھی بدتر سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ سے کلام نہیں کرے گا؟ بتائیے آپ۔ وہ کہتا میں سجدہ نہیں کروں گا، اللہ سے کلام کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کرو، کہتا میں نہیں کروں گا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا۔ یہ اللہ کا شیطان بات چیت کر رہا ہے، آپ کو سنائی دے رہا ہے۔ تو آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی آیت آپ کو اگر گائیڈنس دے رہی ہے تو آپ اس کو جب سمجھ جائیں تو اس کی وضاحت کریں؟ تو ہمارے معاشرے میں ایک پروگرامنگ کر رکھی ہے کہ اللہ کا کلام آپ کے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کی بات آپ اتنے
مطلب یہ بتا دیا جاتا ہے کہ پہلے بزرگان دین تھے، وہ نیک تھے، انہوں نے راتیں کاٹی، زندگی گزاری، حالانکہ کوئی ان کی 100% کوئی کیمرے سے ویڈیو دیکھ رہے تھے کہ آپ اتنا یقین ہے کہ جو وہ کچھ کر گئے وہ بالکل 100% سچ کر گئے، جو وہ سمجھا گئے وہ صحیح سمجھا گئے، اور اختلافی ساری باتیں. اگر آپ پہ نازل ہی نہیں ہوئی کوئی آیت تو آپ کیا بتائیں گے؟ تو اللہ کہتا ہے جب بھی اللہ کی آیت کی وضاحت نازل ہو جائے اور آپ کو آیت کی وضاحت ہو جائے تو آپ کو کوئی روکے نہیں، کوئی بھی نہیں روکے اس کو بتانے کے لیے. یہ جب اللہ کرے گا تو آپ بیان کریں گے، ورنہ بیان نہیں کر سکتے. یہ وہ شاید راستہ، یہ گائیڈنس کا میں نے لیا کہ جب بھی کوئی آیت کی مجھ پہ وضاحت ہوئی، میں نے لوگوں کو بلایا، وہ آیتیں میں نے پلیس ڈاؤن کی اللہ کی مدد کے ساتھ، رکھ کے لیکچر دے دیا. تو وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، کوئی بھی کچھ بھی بولا، پوری دنیا کے خلاف کیوں نہ ہو، پوری دنیا کے خلاف وہ بات کیوں نہ ہو جو اللہ نے وضاحت کر دیا آپ پہ، تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کہ موت کے بعد آپ سوچیں کوئی آدمی مجھے مار دے گا یا تو مر کے میں زندہ نہیں ہو جاؤں گا، پھر اللہ کے بعد پہنچ جاؤں گا؟ ختم تو یہاں نہیں ہو رہی نا. تو یہ سمجھیں کہ آپ کو اگر آیت کی وضاحت ہو آپ کو بیان کرنا ہے. اب جب آپ بیان کریں گے تو ظاہری بات ہے بہت سی باتیں جن کو قرآن کا یہ آیتوں کا پتہ نہیں ہے ان کا ریاکشن بھی آتا ہے. وہ دیکھیں سورہ 38 7 اور 8، ما سمعنا بهذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق، ہم نے اسے کسی دوسرے مذہب میں نہیں سنا، نہیں ہے سوائے یہ کہ من گھڑت ہے. یہ یعنی کبھی بھی ہم نے آج تک اس کو سنا نہیں. لوگوں کو جب بھی آیت کی وضاحت ہوتی ہے تو لوگ یہ ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، ہم نے تو آج تک سنی نہیں، پہلے ہم نے کسی اور مذہب میں بات ہی نہیں سنی، تو یہ ڈاؤٹ ان کے ذہن میں آ جاتا ہے. تو آگے اللہ فرماتا ہے نیکسٹ اسی کنٹینیوٹی میں، انزل علیہ الذکر من بیننا بل هو فی شک من ذکری بل لما یذوق عذاب، کیا ہم میں سے اسی پر نصیحت نازل کی گئی ہے، بلکہ وہ تو میرے ذکر سے ہی شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا ہے. تو جب آپ کو آیات کی وضاحت ہو اور آپ جب کھڑو کے وضاحت کریں گے تو لوگوں کو اپوزیشن نہ ماننے پہ یہ ہوتا ہے کیا ہم میں سے اسی پر یہ نصیحت نازل ہوئی ہے، ہم پہ نہیں اسی پہ نازل ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ وہ تو میرے ذکر سے ہی شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا. جب بھی اللہ کی آیت کی وضاحت ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی تو کھڑ کے بیان کرے گا. تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ آدمی جو یہی دنیا میں یہ آدمی اس پہ چیز سمجھ میں آ سکتی ہے، اسی کو سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ اصل میں شک کر رہے ہیں آپ، اللہ کی بات پہ شک کیا جاتا ہے. یہ وہ سب باتیں میں پڑھ رہا ہوں جو میرے ساتھ زندگی میں ہوتا رہا، میں ان سے ہدایت لیتا رہا ہوں. یونس 10 اس کی 15، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہ اس قرآن کے علاوہ کسی اور کے ساتھ آ یا اس کو بدل دے، کہہ دے میرے لیے نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے نفس سے ڈال دوں، میں نہیں اتباع کرتا ہوں سوائے جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، بے شک میں اپنے رب کے نافرمانی میں عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. لوگوں کے پاس جب واضح آیات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے اس کے علاوہ تم آؤ یا اس کو بدل دو، تب ہم سنیں گے تمہاری بات. اس کے علاوہ جو باتیں وہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ سننا چاہ رہے ہیں لوگ. تو اللہ کہلواتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے اور ہر اس آدمی کے لیے ذریعے کہہ دے کہ میرے لیے نہیں ہے کہ اس کو اپنے نفس ڈال دوں، میں نفس سے ڈال دوں، میں نہیں اتباع کرتا ہوں سوائے جو میرے طرف وحی کی جاتی ہے، بے شک میں اپنے رب کی نافرمانی میں عظیم دن عذاب سے ڈرتا ہوں. تو انسان جو ہے اس کو جو اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے آیتیں گائیڈنس بن جاتی ہیں. اور گائیڈنس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ آیت بتاتے ہیں کسی کو، جو اس کا ریاکشن سامنے وہ بھی لکھا ہوا ہے یہاں، وہ دونوں چیزیں آپ کو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. سورہ عنکبوت 29:48 آیت، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اور اس سے قبل یعنی اس سچویشن سے قبل نہ تو کتاب سے تلاوت کرتا تھا اور نہ ہی اپنے دائنے ہاتھ کے ساتھ
اس کو لکھ سکتا تھا. ایسا جب ہوتا تو جب جھٹلانے والے ضرور شک کرتے. تو اللہ نے ایک سچویشن بتائی ہے, ایک ٹائم فریم بتایا ہے کہ ایک وقت تھا, اس سے پہلے نہ تو اس کو بتا سکتا تھا, اس کتاب سے نہ تلاوت کر سکتا تھا, نہ لکھ سکتا تھا. اینڈ سورہ یونس 10:16 قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کہہ دے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس کی تم پر تلاوت نہ کرتا اور نہ تمہیں اس کے ساتھ ادراک کراتا, پس تحقیق اس سے پہلے میں نے تم میں عمر گزاری ہے, کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ At the age of 33 I started this. یہ لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی ایک زمانہ ہوتا ہے, ایک وقت ہوتا ہے, کسی آدمی کو قرآن کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا, آپ کو بھی خود پتا ہے, ایک ٹائم فیکٹر ہوتا ہے جہاں سے آپ کی زندگی میں قرآن کی آیت کی انڈرسٹینڈنگ شروع ہوتی ہے, اس کی وضاحت ہوتی ہے, اس کے بعد آپ بولنا شروع کرتے, اس سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوتے. تو یہ بتا رہا ہے, اور اس طرح لوگ ہیں دنیا میں, اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مجھے جانتے بہت پہلے سے. سورہ الانفال 8:30-31 وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور جو کفر کرتے ہیں, جو اختلاف کرتے ہیں, تدبیر کی کہ تجھے قابو کر لیں یا تجھے قتل کر دیں یا تجھے نکال دیں, اور انہوں نے تدبیر کی, اللہ نے بھی تدبیر کی, اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تو یہ قرآن میں لکھا ہے, اور کفار تیرے خلاف تدبیر کی, تجھے قابو پا لیں اور تجھے قتل کر دیں, تجھے نکال دے, انہوں نے تدبیر کی, اللہ بہترین, اللہ نے بھی تدبیر کی, اللہ سب سے بہترین پلانر ہے. سورہ الانفال 8:31 لکھا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور جب ان پر ہماری آیت تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں تحقیق ہم نے سنا, اور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس کی مثل کہہ دیں, یہ نہیں ہے سوائے پہلوں کی سطریں. تو وہ جب ان پر ہماری آیت تلاوت کی جاتی ہیں, واضح تلاوت کی جاتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں یہ ایسی کون سی بات ہے, یہ تو ہم بھی تلاوت کر سکتے ہیں. مطلب تلاوت کرنا قرآن کی آیت کی جو انڈرسٹینڈنگ سامنے آ رہی وہ نہیں, وہ تمہیں آیتیں پڑھ رہا ہے, اس کو پڑھ کے ہم بھی پڑھ سکتے ہیں, اس میں کون سی بات ہو گئی. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. سورۃ توبہ 9:40 آیت إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اگر تم نے اس کی مدد نہیں کی تو بے شک اللہ نے اس کی مدد کی جب اس انکار کرنے والوں نے نکالا, جب دونوں وہ غار میں تھے. دونوں میں سے دوسرے نے اپنے ساتھی سے کہا تم محظوظ نہ ہو, بے شک ہمارے ساتھ اللہ ہے, بے شک اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل کی اور اس کے لشکروں کے ساتھ مدد کی جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے, اور انکار کرنے والوں کی بات کو نیچے کر دکھایا, اور اللہ کا کلمہ اعلیٰ رہا, اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. میرا کہنا یہ ہے, میں آپ کو جتنی آیتیں پڑھ رہا ہوں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ سچویشن جو جتنی ہوتی ری ایکرنس ہوتی ہیں. انسان پہلے آئے تھے, آپ سے پہلے انسان آئے تھے, آپ بھی انسان آئے ہوئے, ہر چیز پہلے بھی ہوتی ہے, پھر مطلب یہ سمجھے یہ تو ریپیٹ ایک چیز چلی آ رہی ہے. تو یقین کر لیں آپ لوگ, اور آپ لوگوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس آیت کو یاد کر لیں, عربی یاد کر لیں, اس کی معنی یاد کر لیں, وہ میں اس کی انڈرسٹینڈنگ سمجھاتا ہوں کہ جب بھی زندگی میں آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ اور اس کا رسول, اگر آپ کو آیتیں یاد ہیں اور آپ اللہ کی آیتوں کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں, تو باقاعدہ آپ کو یہ آیت میں یہی بالکل آپ کی فیلنگ ہوگی, اور ایگزیکٹلی رسول آپ سے کہے گا لا تحزن ان اللہ معنا, وہ کہے گا تم محزون نہ ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اگر جب یہ حادثہ میرے ساتھ پیش آیا تھا تو میں واحد اکیلا تھا, گولی کسی کے میرے یہاں سے گولی گزری, یہاں سے گزر گئی, تو کسی نے مجھے بھروسہ نہیں دیا تھا, گولی تھی وہ,
8 دانت ٹوٹ گئے تھے، تو مجھے کون یاد آئے گا؟ مجھے ابا، بھائی، بیٹا کون یاد آئے گا؟ اللہ، اس کے ساتھ اس کا رسول. تو میں نے اس کا ورد کرنا شروع کر دیا، مجھے یاد تھی. آپ ذہن میں سوچ رہے یہی پڑھ رہے تھے، کیونکہ یہ آیت اب یہاں لکھا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، نہیں تم محزون، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو میں نے کوئی طوطے کی رٹی بھی نہیں تھی آیت، جیسے آپ سمجھے میں نے رٹ لی، نہیں، آئی نیو اٹ. آل عمران 3:172 آیا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابوا القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. اور وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد اللہ اس کے رسول کو جواب دیا، ان میں سے لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے اعمال کیے اور پرہیزگاری اختیار کی، عظیم اجر ہے. آفٹر یو گیٹ ہرٹ، ظاہری بات ہے دانت ٹوٹ گئے، زخم لگ گیا، وہ بات تو نہیں رہے گی نا جو نیچرل اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. الضحیٰ 93:3-4-5 ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. کہ تیرے رب تجھ سے نہ تو دستبردار ہوا اور نہ ناراض ہوا، اور تیرے لیے آخرت دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور عنقریب تیرے رب تجھے عطا فرمائے گا جس سے تو خوش ہو جائے گا. جب انسان اللہ کی راہ میں زندگی گزارتا ہے، یہ ایک شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. اللہ آنسرز ٹو دیٹ پرسن کہ تیرے رب جو ہے تجھ سے نہ تو ناراض ہے اور نہ ہی دستبردار ہے اور نہ ناراض ہوا، اور تیرے لیے آخرت جو ہے دنیا سے بہتر، اور عنقریب رب جو ہے تجھے عطا فرمائے گا جس سے تو خوش ہو جائے گا. یہ ایک پریڈکشن دے دی. الضحیٰ 93:6-11 الم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. کیا اس نے تجھے یتیم پا کر پناہ نہیں دی، اور تجھے گمراہ پا کر تیری ہدایت نہیں کی، اور تجھے محتاج پا کر غنی کر دیا؟ پس یتیم پر قہر نہ کر اور سائل کو نہ جھڑک، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کرتا رہے. آپ کو یہ معلوم ہے، یہ آیتیں معلوم ہے سب کو یاد بھی ہوں گی، میرے خیال سے کچھ لوگ نمازوں میں دہراتے بھی ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ بھی یتیم ہیں. آپ بھی زندگی یتیم ہوئے نہیں ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو یہ ریلائز کراتا ہے کہ تم یتیم تھے، تم گمراہ تھے، ہم نے ہدایت. کوئی آدمی ہدایت پر نہیں ہوتا، وہ پہلے گمراہ ہوتا ہے پھر ہدایت ملتی ہے اس کو. دیکھیے تجھے ہمیں یتیم پایا، پھر ہم نے تجھے شیلٹر کیا. تجھے ہمیں گمراہ پایا، ہدایت دی. کون آدمی اس پہ کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں میں تو بچپن سے ہدایت پر ہوں؟ نیور. یہ نارمل بات ہے. اور تجھے محتاج پا کے ہم نے غنی کر دیا، تو غنی کر دیا. فَإِمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. بس یتیم کو اب تو قہر نہیں کر، اس پر قہر نہ کر، اور سائل کو جھڑک نہیں، جب کوئی مانگنے والا اس کو جھڑک نہیں کر، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کرتا رہے. سورہ الکوثر 108:1-3 اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بے شک ہم نے تجھے کثرت سے عطا کیا، بے شک اپنے رب کے لیے صلاح ادا کر اور قربانی دے، بے شک تیرا دشمنی کٹ جائے گا. اب اس تیسری آیت ہے یہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. بے شک ہم نے عطا کیا. کیا کوثر کیا ہے؟ ٹھیک، قرآن ہے. اور آپ بتائیں اور کون کوثر بتاؤ نا جلدی سے. نہیں آپ سے ضروری پوچھ رہا ہوں، آپ بتائیں لیڈیز میں. حوض کوثر ہے، کوئی حوض کائے کا حوض ہے یہ مجھے نہیں معلوم، بس حوض ہے وہ. لیکن کثر جو کوثر ہے یہ بیسیکل کثیر سے کثیر سے اکثر، کثرت، میجورٹی، بہت زیادہ، کثرت سے کہتے ہیں نا، کثرت سے. تو اللہ کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ہم نے عطا کیا تجھے کثرت سے. یعنی میں کہتا ہوں اللہ کی ایک آیت آپ پہ واضح ہو جائے وہ کثرت ہے. ایک آیت کی بات کر رہا ہوں میں. اس ایک آیت کو سمجھنے کے لیے اگر آدمی خود ریسرچ کرے گا تو پوری زندگی کم ہے اس کے لیے، جو اگر اللہ کھول دے اس پہ. میں سنگل آیت
تو اگر ایک آیتیں اگر کھلتی جا رہی ہیں آپ پہ، اس کی وضاحت ہوتی جا رہی ہے، تو سمجھے آپ کو کثرت سے اللہ دے رہا ہے. تو اللہ خود کہتا ہے ہم نے انسان کو تخلیق کیا لیج سے یا الگ سے. اب کوئی پوچھے الگ سے کیسے تخلیق کیا، یا پانی سے کیسے، پانی کی بات کر رہا ہوں، واٹر لکھا ہوا ہے، پانی سے، ماں سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا. مطلب اتنی سی باتیں ہیں، اتنا سا ورڈ لکھا ہوا ہے، ہم نے یوں کیا. آپ اس کتابیں لکھ لیں اور پھر بھی آپ کے پاس جواب نہیں ہے. ان شانے کا ہوا الابتر، اور بے شک تیرا جو تجھے نفرت کرتا ہے، شولی ہو ہیٹس یو ہی ول بی کٹ آف، بے شک تیرا دشمن ہی ابتر ہے. اب ابتر لکھ دیا لوگوں نے. ابتر سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یہ وہ نہیں وہ اولاد اور نہ اولاد کا چکر چلایا وہ ان لوگوں نے کہ ان کی اولاد نہیں ہوگا بے اولاد ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی اس جو کثرت سے آپ کو دیا جا رہا ہے اس سے کٹ آف ہو جائے گا. وہ جو بھی اس شخص سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اگر نفرت کرے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، تو وہ یہ نہیں کہ اتنے سارے پھر رہے ہیں اولاد والے ان کے نفرت کیے ہوئے، مگر میسج سے کٹ آف ہیں. وہ جو روح آیت کی ایسنس سے کٹ آف ہو جائیں گے. تو یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ بے اولاد ہو جائیں گے، وہ نفرت جو کثرت سے ان کو دیا جائے اس سے وہ کٹ آف ہو جائیں گے. سورہ اعلیٰ 87 6 and 9 سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى. ان قریب ہم تجھے اس طرح پڑھا دیں گے کہ پس تو نہیں بھولے گا سوائے اس کے جو اللہ چاہے. بے شک وہ جانتا ہے جو اعلانیہ کہتا ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے جو چھپا ہوا ہے. اور ہم تیرے آسانی کے لیے آسان بنا دیں گے، بس نصیحت کر اگر نصیحت فائدہ مند ہو. جب اللہ پڑھاتا ہے تو آپ بھول نہیں سکتے. اللہ کس کو پڑھائے گا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرا ہوا ہے، آسان کیا ہوا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جو نصیحت حاصل کرنا چاہے اس کے لیے آسان ہے، اسی کو پڑھائے گا تو وہ بھول نہیں سکتا. جو پرنسپل لیٹ ڈاؤن کر دیے ہیں، تو اللہ جانتا ہے کہ جو تم لاؤڈلی بیان کرتے ہو یا چھپاتے ہو، یا اللہ نے آسان کیا ہوا ہے اور اس کو لگا نصیحت کرو، نفع اس کو نصیحت ملے جو نفع چاہتا ہے، بینیفٹ چاہتا ہے، اسی کو نصیحت حاصل ہو رہی ہے، ورنہ حاصل بھی نہیں ہو رہی ہے. سورہ الغاشیہ 88:21-22 فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. پس نصیحت کر، بے شک تو نصیحت کرنے والا ہے، تو ان پر کوئی نگہباں تو نہیں ہے. سنت رسول ہر زمانے میں اللہ کی آیت کی اگر آپ کو اسپرٹ آئی آپ بیان کر دیں، آپ کا کام ہے بیان کر دینا، ختم. سورہ الاعلیٰ 87:10-13 سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ. خشوع کرتا ہے ان قریب وہی نصیل حاصل کرے گا، اور جو بدبخت ہے اس سے اجتناب کرے گا، وہی بڑی آگ سے جوڑ دیا جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا اور نہ ہی زندہ رہے گا. علم نشرہ کا ہے 94:5-8 فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، پس جب تو فراغت پائے پس حصے کو ادا کر اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جا. یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. کیونکہ اللہ کہتا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. مشکل کچھ نہیں ہے سب. ہم کیا کرتے ہیں؟ آسانی کو بھولتے رہتے ہیں، مشکل کو سامنے رکھتے ہیں. تو قرآن میں لکھا ہے 2 دفعہ کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کوئی بھی مشکل آ جائے آپ کی زندگی میں آ جائے، any difficulty that you face, think what is the answer, what is the solution، کیا چل رہا ہے ساتھ میں، اور جو اسی وقت سلوشن ہوگا وہی آپ کو لے کے جا رہا ہوگا الٹیمیٹلی اس پوری مشکل کو ختم کرنے کے لیے. مگر ہم اس وقت بوکھلا جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اب ہمارے پاس ادھر بھاگ ادھر بھاگ، اور کنفیوژ پریشان کر لیتا ہے آدمی اپنے آپ کو. بٹ اللہ سے with every difficulty there is an easiness. تو یہ ایک ایمان ہونا چاہیے آدمی کو کہ جب بھی مشکل آئے آپ کے پاس اسی وقت سوچے کہ میرے کو کہیں سے آسانی مل رہی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا سلوشن آ رہا ہے. سورہ نصر 110:1-3 اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا
فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. بس جب اللہ کی نصرت اور فتح آئے تو لوگوں کو اور اللہ کے دین فیصلے میں فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے دیکھے گا. بس اپنے پروردگار کی تسبیح کر اور اس سے مغفرت طلب کر، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے تو دیکھے گا لوگوں کو اللہ کے دین میں فیصلے میں فوج در فوج داخل ہو. یہاں پر یہ نہیں لکھا دیکھے گا لوگ داخل ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کو، یہ غلط ترجمہ ہے. فوج کہتے ہیں ٹروپس، کمانڈوز، ٹروپ ہوتا ہے ٹروپ. اگر یعنی یہ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ اکثریت آ جائے گی ایمان، مگر جو بھی داخل ہوگا نا اس کو مطلب باقاعدہ اسٹرگل کر کے کمبیٹنٹ بننا ہوگا. کمبیٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے اس کو ڈیفینڈ بھی کرنا آنا چاہیے اور اٹیک بھی کرنا چاہیے. وہ فزیکل نہیں، سب آیت کے ساتھ. وہ اپنی زندگی میں آیات کے ساتھ اپنے کو صحیح کرے گا اور اپنا ذہن میں ان آیتوں سے اپنی صحیح کرے گا اور دوسروں کو بھی بتائے گا، وضاحت کرے گا اور عمل بھی کرے گا. یہ جگہ ایسی جگہ جب اللہ کی نصرت آتی ہے، جب اللہ کی فتح آتی ہے تو لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے دیکھے گا فیصلے میں ٹروپ کے ٹروپ، یعنی کہ فوج در فوج. فوج وہ ہوتی ہے جس کو اپنا لڑائی کر اپنے کو دفاع بھی کرنا آتا ہے اور مارنا بھی آتا ہے. تو قرآن میں ہی نہیں لکھا بہت سارے لوگ داخل نہیں ہو رہے کبھی بھی، مگر ہوں گے داخل فوجی ٹروپ. فوج کے یہ فوج نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ فوج جو بار دار کر رہی ہے. فوج یہ والی وہ بات ہے اللہ کے فوجی. اور اللہ کے فوجی وہ ہیں جو اللہ کی آیت سے اپنے آپ کو عام کرتے ہیں ود دا ٹروتھ. جیسے اللہ بالحق، قتل کرو حق کے ساتھ، اور الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق جو رب کی طرف سے تم وہ مت ہو جاؤ، ڈاؤٹ کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. بس اپنے پروردگار کی تسبیح کر اور اس سے مغفرت طلب کر، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا. یعنی جب آپ اللہ کہہ رہے ہیں، جب آپ دیکھ رہے ہیں لوگ ٹروپس کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو اپنی ایگو مت پھیلائیں. It is not you, it is Allah. تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو فوراً اپنی معافی استغفار کرو. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. بے شک وہ توبہ کریں اور اپنی مغفرت کی طلب کریں. لائف بھی آدمی توبہ کرتا رہے تب بھی کم ہے جو ہم غلطیاں میں ہم اس میں مصروف ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی کمبیٹنٹ ہے اور اللہ کی آیت کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں تو اللہ نے ان کے ذریعے ہم کو یہ سبق دیا ہے کہ آپ توبہ کریں. فسبح بحمد ربک واستغفر. جب کہ دین میں ٹروپس داخل ہو رہا ہوں تب بھی آپ کو یہ کرنا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر. ہم کرتے رہو اپنے رب کی اور استغفار کرتے رہو، استغفار کرتے رہو. یہ اینڈ نہیں ہے. سورہ الفتح 48:1-3 اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. بے شک ہم نے تجھے فتح دی، واضح فتح، تاکہ اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ بخش دے اور اپنی نعمت تیرے اوپر پوری کر دے اور تیرے سیدھے راستے کی ہدایت کرے. اور اللہ تیری مدد زبردست طاقت کے ساتھ کرے. یہ بات ہسٹری میں بھی اور آج بھی اور ہمیشہ جب بھی اللہ کی آیت کی وضاحت ہوتی ہے، جب بھی یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے. میں یہ 20-25 سال بعد کی بات کر رہا ہوں، میں جو 20 سال سے زیادہ ہو گیا اس عرصے میں، یہ جو ریکگنیشن ہوئی ہے یہ تو اللہ نے کرانی ہے. مگر اس میں جو کچھ میرے لیکچرز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں سوائے آیت کے کچھ نہیں ہے. آیتیں ہیں اور اس کی تھوڑے چھوٹے ایکسپلینیشن ہے. ابھی میں آیت پڑھ رہا ہوں اور اس کے ایکسپلین کر رہا ہوں. کامیابی کس کی ہو رہی ہے؟ اس رسول کو جس کا اللہ ورفعنا لک ذکر، جس رسول کا رفع کیا ہوا ذکر، اس کو جو رفع کر رہا ہے اس آدمی کو تو اس کی وہ مل رہی ہے. اصل تو وہ ہے اللہ اس کا رسول جو کنٹینیوس رفع ہو رہا ہے نان سٹاپ پوری دنیا میں. قرآن دیکھیے دنیا میں اٹھایا گئی آواز یہودی عیسائیوں نے، یہ جو آج کل اسلام کے خلاف جنگ کا ایک ٹیررزم کا سلسلہ چلایا ہوا ہے، جتنا وہ اس چیز کے خلاف اٹھا رہے ہیں آواز اتنا ہی اللہ تعالیٰ ان کو اسلام ان تک پہنچ رہا ہے. دنیا کے ہر ممالک میں 300 ٹائمز زیادہ جو گروتھ ہے اسلام ریٹ ہے. 300 ٹائمز بتا رہا ہوں میں، 300 اضافہ. یعنی جتنے جیسے کوئی ہندو سے مسلمان ہو جائے یا مسلمان سے ہندو ہو جائے یا کرسچن سے دوسرے مذاہب سے، سب سے زیادہ ریٹ جو کنورژن کا ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کا ہو رہا ہے. اور جتنا وہ برا کر رہے ہیں اتنے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں قرآن میں ہے کیا. قرآن کے خلاف بولنے کی اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں
جنہوں نے لینگویج ٹرانسلیشن کی وجہ سے ایڈوانٹیج لے کے بولنے کی کوشش کی بھی ہے، جنہوں نے کرنے کی کوشش کی، لیکن ظاہری بات ہے وہ اللہ کی بات میں اختلاف نہیں ہے، وہ کامیاب کبھی ہوا نہیں. ایسے جھوٹی بات ہے، اور ان کو جواب مل جاتے، پھر وہ جن کو نہیں پتہ اس کو بتاتے ہیں دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے، جس کو نہیں پتہ اس کو بتاتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے. اینی وے سو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، ایسی زبردست مدد اللہ کر سکتا ہے. سورہ توبہ 9 اس کی 99 آیت ہے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتِ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور وہ اعراب میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ بھی وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی قربت اور رسول کی رحمت کا ذریعہ جانتے ہیں. بے شک وہ ان کے لیے قربت ہے، اللہ ان کو جلدی اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. یہ ایک آیت ہے ان لوگوں کے لیے جو میں نے بتایا نا سینٹر کے جو بھی اللہ کی کاز میں انوالو ہیں، وہ صرف اللہ کی قربت چاہ رہے ہیں. اللہ کی قربت چاہنے کے لیے انہوں نے کام کیا، اور اللہ کی ہی رسول کی صلوات، یہاں صلوات رسول لکھے، رسول کی صلات جو ہے لوگوں کے لیے سکون کا باعث ہے. دوسری آیت ہے وہ، اور وہ قربت چاہتے ہیں اللہ کے رسول جنہوں نے اپنے مال کو خرچ کیا. میں بات کر رہا ہوں یہاں کے ان لوگوں کی جنہوں نے یہاں پر اللہ کو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، رسول کی قربت حاصل کرنے کے لیے، کنٹینیوس نماز رسول کی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا. اور دوسری بات یہ ہے آگے سورہ توبہ کی اس کی کنٹینیو میں 9 کے 100 ہے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے پہلے لوگ، اور وہ لوگ جنہوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہ تو بہت بڑی کامیابی ہے. اور وہ مہاجر جو ایمان میں ہجرت کر جائیں، اور وہ مددگار سبقت لے جانے والے ہیں پہلے لوگ جو شروع سے چلے آ رہے ہیں، وہ ان کو اللہ نے سبقت رکھا ہوا ہے ہر ان لوگوں کو کہ بعد میں ایک نام ہو جائے فلاں جی، اور وہ قرآن کی آیتیں اور لیکچر سے سمجھ میں آئے اور وہ جوائن کرنا چاہیں، تو اللہ نے ان لوگوں کو سبقت دے رکھی ہے جنہوں نے شروع جس کا کوئی کچھ نہیں تھا. اینڈ دیٹ از وائی اللہ سیز، ان کو اللہ نے الگ مقام دیا ہے کہ وہ مہاجرین اور وہ مددگار سبقت لے جانے والے ہیں پہلے لوگ، وہ لوگ جنہوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوئے اور وہ اس سے راضی ہوئے، اور اس نے ان کے لیے باغات میں تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہے ہیں، جن کے وہ ہمیشہ رہیں گے. وہ پڑھے سورہ الفتح 48 کی 4 هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. وہی ہیں جس نے ایمان والوں کے دلوں میں تسکین نازل فرمائی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور بڑھ جائیں، اور آسمان اور زمینوں کا لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ صاحب علم حکمت والا ہے. اسی کے ساتھ میں یہ ختم کرتا ہوں یہ بتاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایمان میں ان لوگوں کو جنہوں نے سبقت لے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر سکون نازل کر رہا ہے اس سچویشن کے اوپر، اور ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ اللہ کی آیت کے مطابق اسٹیڈ فاسٹ رہے. پریشانی آئیں، مشکلات آئیں، بٹ پیپل ریمین اسٹیڈ فاسٹ، دے ڈنٹ وینٹ ہیئر اینڈ دیر، سو اللہ گیو دیم دیئر بلیسنگس. تھوڑے سے وقت کے اندر میں کچھ اپنے جذبات کا اظہار جو اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں وہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں. میں اللہ کا بے پناہ شکر گزار ہوں، جس کو میں بے انتہا چاہتا ہوں، جس نے مجھے اپنی اس چند تھوڑی سی زندگی میں جو علم اور جو ہدایت اور اپنی رحمت سے نوازا ہے. میں اپنی پوری زندگی اس کا شکر کروں تو وہ بھی کم مجھے نظر آتا ہے. مختلف سچویشنز آئیں لائف میں، مختلف حالات ہوتے ہیں، تو انسان اللہ کا شکر اور اس سے اپنی معافی طلبی کرے تو تب بھی کم ہے جو اس نے نعمتیں اور رحمتیں مجھ پہ نازل کی ہیں. اور میں شکر گزار ہوں ان رسولوں کا جو قرآن میں مینشن ہے، ان کی جو اسوہ حسنہ ہے، بہترین اسوہ حسنہ، جو میرے لیے ایک شاعر رائے مثل ہیں،
جس کے ذریعے میں نے اپنی زندگی مختلف مشکل یا آسان سچویشنز میں وہ آیات رسول کی جو اقوال ہیں قرآن مجید میں درج ہیں ان سے میں نے ہمیشہ اپنی ہدایت کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے مجھے کانفیڈنس دلایا جب راہ لی میں نے، اور میرے دل کو ثابت قدم رکھا ان مشکلات میں جو میں فیس کر رہا تھا زندگی میں۔ میں خود شکر گزار ہوں اپنے والدین کا جو انہوں نے مجھے تربیت دی۔ میں یتیم ہو گیا تھا جب میں 16 سال کا تھا، اور جو میرے والد تھے 47 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے، اور وہ تھوڑے سے وقفے کے اندر میرے والد نے اتنی خوبصورت طریقے سے میری تربیت کی کہ میں بہت ہی مضبوط سچائی پہ بلیو کرنے والا اور اچھائی پہ بلیو کرنے والا بہت ہی چھوٹی عمر سے ہو گیا تھا۔ ان کی تربیت ایسی تھی، ان کا میں شکر گزار ہوں، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے اس سوتیلے بھائی کا جو کہ بچپن سے ایپیلیپسی کا بیمار تھا، اور وہ شخص جب میرے والد کا انتقال ہوا تو 22 سال کا تھا، جس نے ایک باپ کی طرح ان مشکلات میں ہم سب بہن بھائیوں کو، جو ہم چھوٹے تھے سب، 22 سال کی عمر کے اندر بیماری کے اندر انہوں نے ایک مضبوط طریقے سے ہم سب بہن بھائیوں کی جو بھی چھوٹی جتنی بھی ان کی صلاحیت تھی اس سے بڑھ چڑھ کر کیا انہوں نے، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا جب وہ 42 سال کے تھے۔ اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ میں شکر گزار ہوں اپنی اس بے پناہ محبت کرنے والی ماں کا جس نے مجھ کو خود تعلیم یافتہ نہ ہوتے ہوئے انہوں نے مجھے ایسی تعلیم دی، حکمت کی، ایسی تعلیم دی، حکمت کی، اور مجھے بڑا مضبوط 42 سال کا مرد بنایا۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ میں اپنے سارے ان چھوٹے بہن بھائیوں کا شکر گزار ہوں جو خاندان میں مصلحت کے تحت اور مختلف مشکلات کے تحت، سچویشن کے تحت، ہم سب بہن بھائیوں نے آپس میں، اور ہماری ماں کی تربیت اور بھائی کی اور والد کی تربیت کے مطابق ہم سب نے آج تک اپنے کو ایک طرح جوڑ کے رکھا ہوا ہے، ہمارے بہنوں ہی سمیت۔ میں شکر گزار ہوں اپنی دونوں بیویوں کا جنہوں نے بچوں کو نہیں صرف بلکہ اس کاز کے لیے اپنی زندگی میرے ساتھ، دنیاوی لحاظ سے ایک قید خانہ ہے، دنیاوی لحاظ سے قید خانہ ہے، لیکن انہوں نے جس طریقے سے میرا ساتھ دیا، بالکل ساتھ بساتھ 24 گھنٹوں میں سات دن ہوتے ہیں نا، 24 گھنٹے، یعنی یہ نہیں کہ رات کے 4 بجے بھی اٹھا لیا کہ یہ ایک مسئلہ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ تو لوگ دنیا میں آفس، تو ہم تو بیویوں کے تھوڑے، بیویوں کا اپنا سپریٹ ٹائم ہوتا ہے، ہم تو رات کو بلا لیا یہ بھی وقت ہے تو چلو یہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے ہر وقت میرے ساتھ دیا، دونوں بیویوں نے۔ یہ ساری باتیں جو ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک انسان کی زندگی میں ایک آدمی نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں جس ترتیب پہ آپ پہنچتے ہیں کہیں۔ میں شکر گزار ہوں اپنے ان 2 جوان لڑکوں کا اور 2 جوان بیٹیوں کا جن کو میری وجہ سے اور اسکاؤس کی وجہ سے بدنام کیا گیا، اسکولوں میں برے نام سے پکارا گیا، اور وہ فیس کرتے رہے اس چیز کو، اللہ اور اس کی آیت اور رسول کے قول کے سے کبھی وہ پھٹے نہیں پیچھے۔ آپ لوگ جانتے ہیں اسکول اور کالجوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے، اور آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں قرآن کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو کسی کو، یہ تو اللہ کا قانون ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی زندگی لگاتا ہے اس کو الزام بھی لگائے جاتے ہیں، اس پہ برے برے القاب سے بھی پکارا جاتا ہے۔ تو یہ معصوم بچے بچپن سے ہی ان پہ زیادتی ہوئی،
اب باقی جو میرے پاس چھوٹے بچے ہیں وہی ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں اور وہ بھی یہ فیس کر رہے ہیں ڈیفیکلٹیز. ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ پولنگ کے اندر اس پولنگ کا جو ذکر کرا تھا کاشف نے، تو میں ان بچوں کی شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ووٹنگ کی پول میں جو میں 4th رینک کیا تھا، انہوں نے اس پہ کمنٹس بھی لکھے تھے میرے بارے میں. ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کاز کے لیے نہیں، مگر میری بچپن کا جو ایک بچپن سے زندگی چلتی ہے، اس زندگی میں آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اللہ ایک ذریعہ بنا کے بھیج دیتا ہے، اور میں اس لمحے کو اور وہ لوگوں کو پتہ نہیں دنیا میں وہ کہاں ہیں، میں جانتا بھی نہیں ہوں، مگر میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر ان کو کبھی پتہ چلے کہ میں نے اوپنلی ڈکلیئر کیا کہ میں ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ایسے وقت پہ ایسی پریشانیوں میں اللہ کے نے ان کو ذریعہ بنایا میرے لیے، جو آج ہیں بھی نہیں ہیں یا نہیں ہے، میں انہیں جانتا بھی نہیں ہوں وہ کہاں ہیں. ایک آدمی کی زندگی میں کہاں سے انسان کس جگہ سے گزر کے آتا ہے، اس کو وقت بھولنا نہیں چاہیے. تو میں اس لیے ان کا شکر گزار ہوں. اگر وہ سنیں، کبھی انہیں سنیں، کبھی اللہ انہیں سنائے میری اس بات کو جو میں آج کہہ رہا ہوں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. میں شکر گزار ہوں اس ٹیکنیکل سٹاف کا جو پہلے، یعنی آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، جب بھی میرے پاس وہ رہے کبھی بھی کسی زمانے میں، ان کا بھی ہوں، اور آج جو ہے ان کا بھی میں شکر گزار ہوں، جنہوں نے جب بھی میرے ساتھ کام کیا اور آج جو کام کرتے ہیں وہ پوری انرجی کے ساتھ، دل لگی سے، یعنی خالی کام نہیں کرتے وہ لوگ، جیسے کام کرنے کا ایک جیسے جاب ہوتی ہے، باقاعدہ جذبے کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، انتھوزم کے ساتھ، اور بڑی پوری میکسیمم اپنی ایبیلیٹیز جو ہوتی ہیں وہ لگاتے ہیں. اور الٹیمیٹلی جو آپ فائنل ڈی وی ڈی فارمیٹ جو آپ کے سامنے فائنل پروڈکٹ ہے، جس کے اندر آپ اس کی ریکارڈنگ ہے، پرنٹنگ وغیرہ، اس کی پرنٹنگ ہے، ڈی وی ڈیز ہے، پھر اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ کر رہے ہیں، فیس بک پہ کر رہے ہیں، ہماری ایک اپنی آئی پی سی ٹیوب ہے اس پہ اپلوڈ کر رہے ہیں، پھر ہمارا آئی پی سی انٹرنیٹ ٹی وی چینل ہے وہاں اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں. یہ سارا کام جو ہے، یہ فنش پروڈکٹ جو ہے، اٹ کاسٹ لاٹس آف اماؤنٹ آف منی اینڈ ایز ویل ایز مینٹل ورک. یہ سارا جو ہے ٹیکنیکل اسٹاف سارا ماشاء اللہ پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے. میں ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے، جس وقت میں نے سینٹر کھولا تھا اس وقت بھی کچھ لوگ آئے تھے، فائنینشیل سپورٹ کر رہے تھے اس کاز کے لیے. لوگ آئے اور چلے گئے، جو چلے گئے ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. جو بھی اچھے کام میں اگر کرتا ہے کوئی بھی کام، اس کو شکریہ اوپنلی کہہ رہا ہوں. اور ان کا بھی شکر گزار ہوں جو کہ آج تک مطلب کئی سال گزر گئے، یعنی 18 ہم لوگ جوانی سے بوڑھے ہو گئے، وہ اللہ کے مددگار کہوں گا میں ان سے، انصار اللہ، اور وہ آج بھی باقاعدہ پشت پناہی کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور کاز کے اندر بالکل فل ڈیڈیکیٹڈ ہے. اس وقت نہیں، وقتاً فوقتاً، یہ میرا ایک طریقہ کار ہے، میں آج اوپنلی ڈکلیئر کر رہا ہوں، وقتاً فوقتاً انسان کو شکر تو لوگ اس کی بہت کہتے ہیں، آپ شکر کریں. وہی ایک میں نے کہا نا، میرے فادر نے ایک بات مجھے سمجھائی تھی، اس سے میں آگے کیسے بڑا ہوا بتاتا ہوں میں آپ کو. انہوں نے مجھے کہا جب بھی تمہیں کوئی چوٹ لگے تم اپنی مغفرت کی دعا مانگ کرو، اسی وقت اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے. تو وہ تو خیر بچپن تھا، مگر میں نے اب یہ زندگی میں اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے، زیادہ تر میں اپنی مغفرت چاہتا رہتا ہوں، اور میں چاہوں گا آپ لوگ بھی مغفرت مانگتے رہا کریں. تو آخر میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی میں جتنی بقیہ زندگی اس میں مجھے صحیح ثابت قدم رکھے اور اپنے علم سے اضافہ کرتا رہے، جو میں کام اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ثبوت کیا ہے اس کو میں جاری اور ساری رکھوں. اور میں اس تمام حضرات سے جو یہاں موجود ہیں ان سے معافی مانگتا ہوں کہ کبھی بھی کسی وقت کسی بھی الفاظ میرے کسی کو اگر برے لگے ہوں، نہ کہ جانی طور پہ یہ جانشتہ طور پہ، میں سب سے معافی مانگتا ہوں، اور ان لوگوں سے بھی معافی مانگتا ہوں جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہے. اور کبھی بھی ان کو یہ پتہ چلے کہ میں نے معافی، اوپن معافی ہے یہ، کہ انسان کو کب پتہ نہیں کس وقت اس دنیا سے چلے جانا ہے. میں معافی مانگتا ہوں سب ان لوگوں سے
جو کبھی میرے دوست تھے، کبھی ایکوینٹس تھے، کسی طرح بھی میرا ان سے کبھی تعلق رہا تو ہم آپس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں، میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا